20 سے 25 مارچ کے دن ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور پاکستان کے اندر عام طور پر جو مزدور طبقے کی سیاست ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کی تاریخ کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو مزدوروں اور کسانوں کی جد و جہد ہے اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ مزدوروں نے بہت ہی لازوال لڑائیاں لڑی ہیں، جد و جہدیں کی ہیں، اور بہت اہم حاصلات حاصل کی ہیں۔ اور آج جو پاکستان کا سماج ہے اس میں اگر یہاں پہ پینشن سسٹم مزدوروں کے لیے، ملازمین کے لیے موجود ہے، منیمم ویجز کسی حد تک نظر آتی ہیں، تھوڑا بہت جو نیشنلائز پبلک سیکٹر موجود ہے، یا اور دوسرے چند ایک امرات جو بہت کم اب رہ گئی ہیں اور مسلسل چھینی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے مزدوروں نے بہت بڑی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں اور قربانیاں دی ہیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم اور سب سے بڑی لڑائی اور جو سب سے تاریخی لڑائی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ عام ہڑتال ہے جو 1969 میں 1969 میں ایوب خان کے خلاف یہاں کے پورے پاکستان اور جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا آج کا بنگلہ دیش، وہاں پہ ہوئی، اور ایک جنرل سٹرائک 20 سے 25 مارچ تک ہوئی، جب ایوب خان، اور اتنی بڑی ہڑتال تھی کہ جو ایوب خان اس ملک کی تاریخ کا انتہائی خوفناک ڈکٹیٹر تھا، ایک آمر تھا، اور جس کا 10 سال سے زیادہ عرصے سے برسر اقتدار تھا، اور اس ملک کے اوپر جبر اور تسلط کی ایک اس کی لمبی تاریخ بن چکی تھی، اس کو ڈیزائن کر کے جانا پڑا۔ اور آج ہم یہاں پہ عدم اعتماد کی باتیں کر رہے ہیں، جہاں پہ ایک طرف دونوں طرف ڈاکو ہیں، دونوں طرف چور ہیں، دونوں طرف سامراجی طاقتوں کے IMF کے دلال ہیں، ورلڈ بینک کے نوکر ہیں جو یہاں پر مسلط ہیں، چاہے وہ حکومت ہے یا اپوزیشن پارٹیاں ہیں، اور کبھی کوئی کہتا ہے عدم اعتماد یہ کرنا ہے، الیکشن کرنا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کیسے مزدور تحریک، کیسے ایک مزدوروں کی ایک انقلابی سرکشی، مزدوروں کی ایک انقلابی جرت اور جد و جہد کی داستان بہت ہی خوفناک آمر، جس کو سامراجی طاقتوں کی حمایت بھی جس کے ساتھ شامل تھی، اس کو گھر بھیجنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور وہ ہمیں یہ نظر آیا اس جنرل سٹرائک میں جو 1969 کے اندر یہاں کے مزدوروں نے برپا کی، اور 19 مارچ کو اس عام ہڑتال کا آغاز ہو گیا تھا، اور یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جب تک ایوب خان اقتدار چھوڑ کر گھر نہیں جاتا اس وقت تک پورے ملک کے تمام تر صنعتی ادارے بند رہیں گے، تمام تر جو سرکاری ادارے ہیں وہ بند رہیں گے، یہاں تک کہ نجی صنعتوں میں، نجی کمپنیوں میں، اداروں کے اندر مکمل طور پر ایک ہڑتال موجود تھی، اور اس اتنی طاقتور ہڑتال تھی کہ ایوب خان کو استعفیٰ دے کر گھر جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک انقلابی تحریک تھی وہ تو 1968 کے اندر ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، جب خاص طور پر 7 نومبر کے اندر پنڈی کے اندر ایک نوجوان طالب علم تھا عبدالحمید، اس کو پولیس نے گولی مار کے شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد پورے ملک میں اسٹوڈنٹس کی ایک موومنٹ شروع ہو گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مزدور بڑی تعداد میں شامل ہو گئے، جس میں ہڑتالوں کا آغاز ہو گیا، اور نومبر سے لے کر مارچ تک مختلف دنوں میں 1 روزہ اور 2 روزہ عام ہڑتالیں شامل تھیں۔ اسی طرح وہاں پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی سٹرائکس شامل تھیں، PIA کی سٹرائکس شامل تھی، ریلوے کی ہڑتالیں ہو رہی تھیں، اسی طرح جو دوسرا صنعتی شعبہ ہے کراچی کا، لاہور کا، اور دوسرے صنعتی مراکز میں ہڑتالیں ہو رہی تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی بڑی موومنٹ تھی، مشرقی پاکستان میں اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی موومنٹ جنوری میں شروع ہو گئی تھی، اور پھر وہ اس کے اندر کسان پورے مشرقی پاکستان کے لاکھوں کی تعداد میں شامل ہو گئے تھے۔ اور اس دوران بھی ایک جعلی اپوزیشن بنا کر ایوب خان نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، کبھی جماعت اسلامی سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، لیکن جو حقیقی تحریک تھی وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ جہاں پہ مہنگائی، بے روزگاری اور دوسرے تمام مسائل کی بات ہو رہی تھی، وہاں پہ مزدوروں نے آگے بڑھتے ہوئے نجی ملکیت کے رشتوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا، اور فیکٹریوں کے اوپر مزدوروں کے قبضے شروع ہو گئے تھے۔ لوگوں نے گھروں کے کرائے دینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ ہمارے گھر ہیں، جو ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں، اس کے کرائے دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا تھا کہ بھئی یہ ہماری ٹرینیں ہیں، ہماری بسیں ہیں، اور یہ ہمارے ادارے ہیں۔ اور ایک پورے ملک میں جو سرمایہ دارانہ رشتے تھے، جو بینکنگ کا نظام تھا، مالیاتی نظام تھا، اس کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ اور اگر اس دوران آپ ایوب خان کی ڈائری پڑھیں، جو کہ پچھلے عرصے میں شائع بھی ہوئی ہے، جس میں وہ روز رات کو اپنی ڈائری لکھا کرتا تھا، اس کے اندر وہ لکھ رہا ہے کہ DC مجسٹریٹ ناکام ہو چکے ہیں، تھانہ جو ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے، اور تمام تر جو انتظامی امور ہیں وہ مزدوروں نے اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں۔
اور وہ لاہور کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم کراچی کے اندر اس وقت دیکھتے ہیں، اور دوسرے صنعتی مراکز میں پشاور میں ہمیں نظر آتا ہے، حیدرآباد میں نظر آتا ہے، اور دوسرے بہت سے شہروں میں نظر آتا ہے۔ فیصل آباد کے اندر ہمیں خاص طور پر نظر آتا ہے کہ فیکٹریوں کے اوپر قبضے شروع ہو گئے تھے، اور بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ مزدوروں نے سائٹ ایریا تھا شاید چاہے کراچی کا یا دوسرے صنعتی لانڈی کرنگی کے اندر فیکٹریوں پر قبضے کرنے شروع کر دیے تھے۔ فیصل آباد میں قبضے ہو رہے تھے، گجرانوالہ میں صنعتوں پر قبضے ہونے شروع ہو گئے تھے، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک عام ہڑتال کا اعلان ہوتا ہے تو وہ ایک مزدوروں کی ایک متحد قوت ہوتی ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس نظام کو بڑے بڑے بیوروکریٹ، سیاستدان، جرنیل اور جو دانشور ہیں وہ نہیں چلاتے، بلکہ مزدور اپنی محنت سے اس سماج کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو ٹرین کا پہیہ چل رہا ہے، یہاں پہ بجلی کا بلب اگر روشن ہو رہا ہے، یہاں پہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے، تو اس کے پیچھے مزدور کی محنت شامل ہے، اور اگر مزدور وہ محنت سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، اگر تمام مزدور اکٹھے ہو کر اپنے ایک ہڑتال کا آغاز کر دیتے ہیں، تو سماج کا پہیہ رک جاتا ہے، سماج کے اندر کوئی بلب روشن نہیں ہو سکتا، کوئی فون کی گھنٹی نہیں بج سکتی۔ اور اس حوالے سے ہمیں نظر آیا کہ وہ جب عام ہڑتال ہوتی ہے تو وہ پھر ایک صرف معاشی مطالبہ تک محدود نہیں رہتی، وہ ایک سیاسی طور پر اپنا اظہار کرتی ہے، اور کھل کر ایک اقتدار کی جو ہے وہ پھر ایک ڈیمانڈ کے طور پر آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اس وقت جو کمیونسٹ پارٹیاں تھیں یا جو اسٹالنسٹ اور ماؤنواز پارٹیاں تھیں، ان کی ایک نظریاتی زوال پذیری تھی جو سوشلسٹ انقلاب پر یقین نہیں رکھتی تھیں، اور جمہوریت کی بحالی کی مطالبہ کر رہی تھیں، اور کہہ رہی تھیں کہ یہاں پہ ابھی سرمایہ دار طبقے کو مضبوط کرنا ہے، اور اس حوالے سے سوشلزم کا نام تک لینے سے کترا رہی تھیں، جو کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے خیر لینا شروع کیا تھا، لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ سوشلسٹ انقلاب نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف اپنے جو اصلاحات تک ہی انہوں نے خود کو محدود رکھا بعد ازاں۔ تو اس ہڑتال کے بعد، اس انقلاب کے بعد پھر یہاں پہ جب یحییٰ خان کو اقتدار منتقل کر دیا گیا، لیکن اگر اس وقت ایک جینون بولشوک پارٹی کی طرز پر یہاں پہ ایک انقلابی پارٹی موجود ہوتی تو اس وقت ایک سوشلسٹ انقلاب کیا جا سکتا تھا، اور صرف مغربی پاکستان میں نہیں، مشرقی پاکستان میں بھی کیا جا سکتا تھا، اور پھر وہ مشرقی پاکستان کے ذریعے وہ مغربی بنگال کے اندر اور وہاں سے پورے خطے کے اندر وہ سوشلسٹ انقلاب پھیل سکتا تھا، اور پوری یہاں پہ ایک سوشلسٹ تبدیلی کی جدوجہد کا آغاز ہو سکتا تھا۔ لیکن حکمران طبقہ اس خطرے کو بھانپ گیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے ایک قومی بنیادوں کے اوپر جبر کا، ایک خون ریزی کا آغاز کیا، جس میں ہمیں نظر آیا کہ ملک کو جو ہے وہ ایک خونی جنگ کے اندر دھکیل دیا گیا، اور ملک کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، جس میں سامراجی طاقتیں کی پشت پناہی شامل تھی، چاہے وہ امریکہ تھا، وہ انڈیا کا حکمران طبقہ تھا، وہ چین کی جو ہے وہ بیوروکریسی شامل تھی، یا سوویت یونین کے بیوروکریٹ تھے۔ تو اس انقلاب کے حوالے سے کہیں سے بھی حمایت یا مزدور طبقے کی موجود نہیں تھی۔ دوسری طرف یہاں پہ کوئی ایسی قیادت موجود نہیں تھی جس کے پاس کوئی نظریاتی بنیادیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یہاں پہ ایک سوشلسٹ انقلاب کی جدوجہد کو آگے بڑھاتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی حاصلات اس کے باوجود ہمیں نظر آتی ہیں کہ مزدور طبقے کی جو نیشنلائزیشن کا آغاز ہوا، یہاں پہ پہلی دفعہ جو عام انتخابات پاکستان کے اندر پہلے ہوئے تو 1970 کے اندر اس وقت ہوئے جب مزدور طبقے نے آگے بڑھ کر حکمران طبقے کی حاکمیت کو اور اس نظام کو، سرمایہ دارانہ نظام، اس کے بینکوں کے، مالیات کے، ملٹی نیشنل کے، سامراج کے جو نظام تھا اس کو چیلنج کیا، اور یہاں پر ایک متبادل قوت کے طور پر اپنا اظہار کیا۔ تو اس وقت حکمران طبقہ جو ایک الیکشن کی ایک مراعات ان کی طرف سے ہے، یا ایک جو وہ ایک جمہوری حق مزدور طبقے کو یا یہاں کے عوام کو تھوڑا بہت اگر میسر آیا تو وہ بھی اس انقلابی کاوش کے بعد اور اس انقلابی جدوجہد کے بعد ہی ملا، ورنہ اس سے پہلے تو یہاں پہ عام انتخابات کا تصور ہی موجود نہیں تھا۔ اور جس طرح آج وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف حکمرانوں کے ایوانوں میں فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اس کو وزیر اعلیٰ، اس کو گورنر بنایا جائے گا، تو وہیں پہ آپس میں فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور الیکشنوں کی رسم صرف ایک رسم ہی رہ گئی ہے جس میں عوام کو پوری طرح حصہ لینے کی اجازت بھی موجود نہیں ہے، نہ ان کو اپنے سیاسی طور پر اپنا آپ کو منظم کرنے کے لیے یا اظہار کرنے کی اس طرح کی آزادیاں آج بھی موجود نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج خاص طور پر کراچی کے مزدوروں نے اس دفعہ 25 مارچ کو پروگرام رکھا ہے، جس میں اس عام ہڑتال کی یاد میں ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ریڈ ورکرز فرنٹ کے لیڈران، وہاں کے مختلف فیکٹریوں کے، جنرل ٹائرز کے جنرل سیکرٹری،
اور دوسری صنعتوں کے مزدور مل کر اس عام ہڑتال کی یاد میں ایک پروگرام منعقد کریں گے تاکہ دوبارہ پاکستان کے مزدوروں کو ایک عام ہڑتال کی طرف، ایک سیاسی جدوجہد کی طرف اور ایک انقلاب کی لڑائی کی طرف لے کے جایا جائے، اور اس سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی جدوجہد کو منظم انداز کے اندر آگے بڑھاتے ہوئے کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرایا جائے، اور یہاں پہ بھی پاکستان میں سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے پھر اس سرمایہ دارانہ نظام، اس کے جبر، اس کی بربادی اور ظلم سے نجات حاصل کر کے یہاں پہ ایک ترقی اور خوشحالی پر مبنی معاشرہ قائم کیا۔